بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے یہودی مسجد اقصی کو گرانے کے لیے کیوں آج تک تلے ہوئے ہیں، اور مسجد اقصی میں ایسی کون سی چیز دفن ہے کہ جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہودیوں کا آخر مقصد کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ مسجد اقصی کو کتنی بار شہید کیا گیا اور کتنی بار تعمیر کی گئی، اور ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا ضرور، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہے، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس جگہ پر حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی، اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہاں پر مدفون ہیں۔ ناظرین، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام مذاہب کے نزدیک عزت اور احترام کے حامل ہے۔ تمام بڑے بڑے مذاہب یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی مسجد اقصی کو مانتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ یہ قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی اور معراج کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت میں اسی شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی؟ اس واقعہ کا منظر کچھ اس طرح ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے قوم مطلب بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں تھیں، ان کی یادگاری تھی۔ اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر داؤد علیہ السلام کی زمانے سے شروع ہوئی تھی، جس کو داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جناتوں نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت ناصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت سارے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی تھی، اور تمام یہودیوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت ناصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت ناصر ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا
جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی، جس نے تمام یہودیوں کو بخت ناصر سے آزاد کروایا، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت ناصر نے کہیں پر دفن کروا دیا تھا، اور بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح جب دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، لیکن یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر پھر سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ایک جابر و ظالم بادشاہ جو کہ بخت ناصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ گئے وہ یروشلم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کرائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا۔ بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ ناظرین، آج یہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اسی وجہ سے وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو حاصل کر سکیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ ناظرین، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں جس میں قیامت کی تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہے اور دھیرے دھیرے بڑی نشانیوں کا بھی ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی جو کہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، دجال کی آمد سے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ناظرین، آج دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی ہے۔ یہی قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آج پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کی مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اور تمام یہودیوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے،
امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔